اس معاشرے میں رہ کر اس کی ضروریات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ایک انسان رزق کما رہا ہے دکان پر، عملاً اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ رزق کمائے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر رزق کمانے کا عمل آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرو تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک آدمی ملا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کی ہے ہمارے بزرگوں نے، جب سے دعا کی ہے کامیابی سے کاروبار چل رہا ہے اور بہت آمدن ہوتی ہے۔ اب وہ جو مقصد حاصل کر رہا ہے اس کو نفع بھائیوں سے ملنا ہے۔ تھوڑی چیز کو تھوڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ریٹرن جو ہے وہ اس دکاندار کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ جتنا بھی مال آ رہا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ سے آ رہا ہے۔ سکون کی بات یہ ہے اور تضاد یہاں نکل جاتا ہے کہ آپ اپنے اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انصاف کرنا شروع کر دو کہ یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اب وہیں پر اپنے لیے چھوٹا سا محاسبہ شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا، تضاد نہیں آئے گا۔ اس معاشرے میں رہ کر بھی آپ اس معاشرے کی برائیوں سے نجات پا سکتے ہو، اس لیے ملوث نہ ہو جاؤ، اس نالے کے اندر بہہ نہ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کبھی ایسا وقت آئے، حالات ایسے ہو جائیں اور تمہاری زندگیاں بڑی مصروف ہو جائیں، تم نے VCR بھی دیکھنا ہو، ٹیلی ویژن بھی دیکھنا ہو تو اس زمانے میں 3 نمازیں پڑھ لینا۔ وہ حکم جو کا تو ہے، پیدائش جو کی تو ہے، موت اپنے ٹائم پر جو کی تو ہے، بیماریاں اپنے مقام پر کھڑی ہیں، صحت اپنی جگہ ہے۔ بنیادی سوال ویسے کا ویسا ہے، انسان کی زندگی کتنی بھی ماڈرن ہو گئی وہ کھاتا اسی طرح ہے، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ آج کا معاشرہ مختلف ہے تو یہ کوئی مختلف معاشرہ نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ اس صورت میں مختلف ہوتا کہ آج کے ڈیولپڈ شہر میں قبرستان نہ ہوتے۔ سائنس نے بہت کچھ کیا لیکن شہر سے قبرستان نہیں نکال سکی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اتنے انسان حفاظت کرتے ہیں، ڈاکٹر حفاظت کرتے ہیں، سارے ہسپتال حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح سے انسان کا خیال کرتے کرتے پھر انسان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ جواب دہی جو ہے آپ سماج کو جواب دہ نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ایک بار یہ سمجھ آ جائے کہ میں تمہارا جواب دہ نہیں ہوں، اللہ کا جواب دہ ہوں، پھر یہ تضاد نہیں رہے گا۔ تضاد ہوتا ہی کیوں ہے؟ رزق آپ کما رہے ہو اولاد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اور اگر رزق جمع کرنے کے لیے کما رہے ہو تو یہاں پر خطرہ ہے۔ اس کو استعمال کے لیے کماؤ، پھر کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ جتنی آپ کو ضرورت ہوگی ملتا جائے گا، جتنا کما لیا اب اس کو مناسب استعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے۔ اس زمانے میں بھی وہی زمانہ چل رہا ہے جو پہلا زمانہ مقرر تھا۔ جس نے دین آپ پر واضح فرمایا اس کا دین آج بھی ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ قرآن کی کنڈینسڈ فارم نہیں آئی ابھی تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خلاصہ ہوتا، کہ بڑی کتاب تھی، اب ہم نے اس میں سے مشکل چیزیں نکال دی ہیں، آج کے بعد یہ قرآن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہوا۔ کوئی کہے ڈائجسٹ ہونا چاہیے، کوئی نہیں آیا۔ قرآن ویسے کا ویسا ہے، نمازیں ویسے کی ویسی ہیں، حج ویسے کا ویسا ہے۔ تو دین کے حوالے سے بنیادی عقائد وہی ہیں، واقعات وہی ہیں۔ دین کے حوالے سے زندگی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، زندگی وہی کی وہی ہے، بلکہ آج کی زندگی دین کے حوالے سے محروم ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ تضاد اس میں تب ہوگا جب سائنس اور مذہب کا مقابلہ کرو گے، پھر بڑا تضاد پیدا ہوگا۔ سائنس اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ سائنس مستقبل کی طرف لے جانا چاہتی ہے، مذہب ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بس سوچ لو جانا کدھر ہے۔ سائنس مستقبل کی طرف اشارہ بتائے گی کہ تمہاری زندگی میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، پھر تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، سب کے پاس موٹریں آ جائیں گی، انسان بہت ڈیولپڈ ہو جائے گا۔ مذہب کہتا ہے کہ آج تمہیں پرانی بارگاہوں میں لے چلیں، تمہیں ان مقامات تک لے چلیں وہاں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس مقام کی طرف چلو۔ مذہب ہمیشہ ماضی کی طرف چلتا ہے، ماضی کی آسان زندگی کی طرف چلتا ہے، اور سائنس جو ہے مستقبل کے کمپلیکیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کا انسان درمیان میں کھڑے کا کھڑا ہے کہ میں کس کی لاج نبھاؤں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سائنس سے آسانی حاصل کرتے جاؤ اور مذہب سے رجوع کرتے جاؤ۔ تو مذہب کیا ہے؟ ماضی کی طرف دیکھنا۔ ماضی آپ کا کب شروع ہوتا ہے؟ سال ہجری کی ابتدا سے، یہ آپ کا ماضی ہے۔ آپ کا ماضی، مذہب کا ماضی جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شروع ہوگا۔ اب یہ فاصلہ جو 1400 سال کا ہے اس کو طے کرنا مذہب ہے، ادھر رجوع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ یہ کل مذہب ہے۔ مذہب کا معنی یہ ہے کہ زمین سے خدا کا فاصلہ کم کرو اور آج سے 1400 سال پہلے کا فاصلہ طے کرو۔ یہ کل مذہب ہوگا۔ سائنس آپ کو کہے گی کہ اس کو چھوڑو، دنیا کے عنوانات دیکھو، آسمان کی سیر کرو، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو اور آنے والے زمانوں کو دیکھو، برق رفتاریاں دیکھو، چاند پر انسان کیسے لینڈ کرتا ہے۔ سائنس گلیمر دیتی ہے، آپ کو چمک دیتی ہے، اور مذہب جو ہے وہ آپ کو حقیقت آشنا کراتا ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا،
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا اور بات ہے، زندگی کی شب تاریخ کو سحر کرنا اور چیز ہے۔ بلندی پر جاؤ تو یہ بات یاد رکھنا کہ آنا آپ نے میانی صاحب میں ہے، آخری اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 4، اس سے آگے آپ نے جانا نہیں ہے، جتنا مرضی بھاگو۔ میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، ایک آدمی کے گھر چوری ہو گئی، چور ملتا نہیں تھا، وہ آدمی سیانا تھا، میانی صاحب کے قبرستان جا کر بیٹھ گیا، کہتا ہے آئے گا تو آخر یہیں پر۔ بات تو یہ ہے کہ آخر جانا وہاں ہے، اس لیے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اصل میں یہ مقابلے وغیرہ نہیں ہوتا، اصل میں یہ مقابلے وغیرہ نہیں ہوتے، سارے یہیں رہتے ہیں اور پھر سارے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 50 سال اور کا کھیل ہے، کچھ دقتیں ہیں، کچھ آنسو ہیں، کچھ مسکراہٹیں ہیں، پھر سارے کا سارا پلیٹ فارم اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ شہر بھرے رہتے ہیں اور بندے نہیں ملتے، کبھی آپ نے دیکھا، کبھی اپنے شہر میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، بھرا ہوا بازار ہوگا، لیکن وہ چہرے جو آپ کے آشنا ہوں گے وہ نہیں ملیں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھو کہ شہر خالی ہو جاتے ہیں اور شہر بھرے رہتے ہیں۔ بھرے ہوئے خالی کیسے ہو گئے؟ کہتا ہے بس بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن آشنا لوگ کوئی نہیں رہ گئے۔ تم گنو آشنا لوگ کیسے تمہارے سامنے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ جب آشنا ختم ہو گئے تو بھرے بازار کو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ کہتا ہے کہ شہر میں ویرانی بڑی ہے، شہر میں لوگ بڑے ہیں پر ویرانی بھی بڑی ہے، بھیڑ ہی بھیڑ ہے، وہ شہر خالی ہے۔ تو وہ چہرہ، وہ صورتیں جو آپ کی آشنا تھی، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی، اب چہرے ہیں لیکن کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھو، تو پھر اس میں تضاد کوئی نہیں آئے گا۔ تو آپ اس بات کو دیکھو، میلہ دیکھو، میلہ دیکھنا ہے، اس میں دکان نہیں بنا لینی، میلہ ہے بس جا کے دیکھو کہ بندے ہیں اور بندہ کوئی نہیں ملتا، بندے موجود ہیں اور اپنا بندہ کوئی نہیں ملتا، شہر بھرے ہوئے ہیں اور شہر خالی ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف نہ کرو کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے وہ کرنا ہے، کہاں پورا ہو سکتا ہے انسان۔ عبادت میں زیادہ دقت کی بات نہیں ہے، نیت صاف کر لو، صرف نیت صاف کر لو، اور صاف نیت کے بعد جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت منظور فرماتا ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔